بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ السلام علیکم ناظرین، اسلام فیضان شریعت کے ساتھ اسد محمود مدنی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم اس مسئلے کے متعلق سننے کی سعادت حاصل کریں گے کہ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی کوئی رکعت باقی رہتی ہے، یعنی وہ مسبوق ہے۔ مسبوق ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ وہ نماز امام کے ساتھ پڑھ رہا ہے، تو امام کے ساتھ نماز پڑھنے کی صورت میں وہ مقتدی ہے، اور اگر مقتدی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی کوئی رکعت باقی رہتی ہے تو ایسی صورت میں وہ مسبوق ہے، یعنی اگر آخری رکعت تک وہ امام کے ساتھ شامل رہا، پوری نماز اس نے امام کے ساتھ پڑھی، امام کے ساتھ ہی شروع کی اور امام کے ساتھ ہی مکمل کی، تو ایسا شخص مقتدی کہلاتا ہے۔ لیکن ایسا شخص کہ جس نے نماز تو امام کے ساتھ شروع کی لیکن پہلی رکعت سے شروع نہیں کی، اس کی کوئی ایک آدھ رکعت باقی رہ گئی، یہ چند رکعتیں باقی رہ گئی اور وہ امام کے ساتھ شامل ہوا، تو اب ایسا شخص امام کے سلام پھرنے کے بعد اس کی جو رکعتیں باقی رہتی ہیں وہ مکمل کرے گا، اور اس کے بعد نماز مکمل کرنے کے بعد وہ اپنی نماز کو مکمل کرنے کے لیے سلام پھیرے گا، تو ایسے شخص کو مسبوق کہتے ہیں۔ آج ہم جو بات سننے جا رہے ہیں وہ مسبوق کے متعلق ہے کہ اگر مسبوق جس کی کوئی رکعت باقی رہتی ہے وہ امام کے ساتھ اگر سلام پھیر دے، یعنی جب امام اپنی نماز مکمل کرے اور سلام پھیرے، تو کیا ایسی صورت میں اس کی نماز ٹوٹ جائے گی یا وہ نماز اس کے بعد سلام پھیرنے کے باوجود مکمل کر سکتا ہے؟ تو آئیے اس کا جواب سنتے ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جو مسبوق ہے امام کے سلام پھیرتے وقت اسے یہ یاد ہے کہ میری رکعتیں باقی ہیں جو میں نے امام کے سلام پھیرنے کے بعد مکمل کرنی ہیں، لیکن یہ یاد ہونے کے باوجود وہ امام کے ساتھ سلام پھیر دیتا ہے، یعنی جان بوجھ کر سلام پھیرتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اب اس کو یہ نماز دوبارہ الگ سے نئے سرے سے ادا کرنی ہوگی۔ یہ اس کی پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ امام جب سلام پھیرتا ہے اور یہ بھی امام کے ساتھ سلام پھیر دیتا ہے، لیکن اسے یاد نہیں ہے کہ میری ایک رکعت باقی ہے، بھول کر وہ امام کے ساتھ سلام پھیرتا ہے، اور وہ سلام بھی امام کے بالکل ساتھ جس طرح باقی مقتدی سلام پھیر رہے ہیں اس طرح یہ بھی امام کے ساتھ سلام پھیر دیتا ہے، جس طرح عام نماز کے اندر مقتدی اور امام نماز ادا کرتے ہوئے سلام پھیرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں یہ اس نماز کو مکمل بھی کر سکتا ہے اور اس کے لیے سجدہ صاف کرنے کی بھی ضرورت نہیں، یعنی اس نماز میں کوئی حرج نہیں ہے، بلا حرج یہ اس نماز کو مکمل کر سکتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ امام کے ساتھ سلام تو پھرتا ہے اور سلام بھی بھول کر پھرتا ہے، لیکن وہ سلام میں تھوڑی تاخیر کرتا ہے، یعنی امام سلام پھر چکتا ہے تو اس کے کچھ ٹائم کے بعد یہ سلام پھرتا ہے، یعنی خفیف سی دیر کے بعد۔ تو ایسی صورت میں کیونکہ اس نے تھوڑی خفیف دیر کی ہے، تو اب اس دیر کی وجہ سے کیونکہ امام جیسے اس نماز سے فارغ ہو گیا، یعنی اس نے سلام پھیر دیا، تو اب امام کی نماز مکمل ہو گئی، وہ اب نماز میں نہیں ہے، تو اب یہ مقتدی اگر سلام پھیرتا ہے تو اب ایسی صورت میں یہ امام کی اقتداء میں سلام نہیں پھیر رہا بلکہ منفرد حیثیت اس کی ہو گئی ہے، تو اب اگر یہ سلام پھیرتا ہے تو یہ اس کا ذاتی فعل ہوگا۔ تو اب کیونکہ اس نے بھول کر نماز کے اندر جو ہے وہ سلام پھیر دیا ہے، تو اگر کوئی نماز کے اندر بھول کر سلام پھیر دے تو ایسی صورت میں اس پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ نماز تو مکمل کرے گا، یہی والی جتنی رکعتیں اس کی رہتی ہیں یہ مکمل کرے گا، لیکن اس تاخیر کی وجہ سے یا اس سلام پھیرنے کی وجہ سے جو اس نے بھول کر سلام پھیرا ہے اس پر سجدہ سہو ہوگا، تو اب یہ آخر میں سجدہ سہو نہیں کرے گا۔
مطلب یہ کہ یہاں پہ اس کی 3 صورتیں بنیں گی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اس کو اپنی رکعتیں یاد ہیں اور وہ جان بوجھ کر امام کے ساتھ سلام پھرتا ہے، تو ایسی صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس کے بعد 2 صورتیں ہیں کہ اب وہ سلام بھول کر پھر، تو اگر دیر کے ساتھ سلام پھرتا ہے تو پھر اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا، اور اگر وہ بھول کر امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیر دیتا ہے تو ایسی صورت میں اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ بھی ساتھ شامل کرتا جاؤں، وہ یہ ہے کہ اگر سلام پھیرنے کے بعد، یہ چاہے مسبوق ہو، امام کے ساتھ پڑھ رہا ہو یا اکیلا ہو، اگر اس کی کوئی رکعت باقی رہتی ہے اور وہ بھول کر سلام پھیر دیتا ہے اور اس کے بعد تسبیحات وغیرہ پڑھتا ہے، تو تسبیحات وغیرہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد اسے یاد آتا ہے کہ میری تو ایک رکعت باقی رہتی ہے، تو اب کیا کرے گا وہ؟ ایسی صورت میں فتاوی ہندیہ کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی شخص نے بھول کر سلام پھیر دیا لیکن اس کی رکعت کوئی باقی ہے، تو ایسی صورت میں اگر اس نے صرف تسبیحات پڑھی ہیں، یعنی ایسا عمل نہیں کیا جو نماز کے منافی ہو، نماز کے مخالف ہو، یعنی جو ایسا عمل جو نماز کے اندر نہیں کیا جاتا، اگر اس نے ایسا عمل نہیں کیا، یعنی بولا نہیں ہے، کلام نہیں کیا، کھایا نہیں ہے، پیا نہیں ہے، اور قصداً جو ہے اس نے اپنا وضو نہیں توڑا، تو ایسی صورت میں اس کو نماز مکمل کرنے کی ابھی تک شریعت اجازت دیتی ہے، وہ اسی نماز کو مکمل کرے اور آخر میں سجدہ سہو کرے۔ یعنی اگر تسبیحات وغیرہ اس نے پڑھی ہیں، کلمہ شریف پڑھا ہے اور تسبیح فاطمہ وغیرہ پڑھی ہے، آیت الکرسی پڑھی ہے، تو وہ اپنی نماز کو پھر بھی مکمل کر سکتا ہے، لیکن آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی دنیاوی کام کیا ہے یا ایسی بات کی ہے کہ جو آپس میں کلام میں الفاظ بولے جاتے ہیں، ایسا کوئی لفظ اس کے منہ سے نکلا ہے، تو پھر وہ اپنی نماز کو مکمل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں نماز کے متعلق احکام سیکھنے کی اور نماز کو کامل طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مقصد کے لیے میں آپ سب کی بارگاہ میں یہ عرض کروں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات کا اظہار کریں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوالات پر ویڈیوز بنا کر میں اپنے چینل پر چڑھاؤں گا۔ اس سلسلہ فیضان شریعت کے اندر شامل کریں گے، تو جتنے بھی لوگ اسے مستفیض ہوں گے انشاءاللہ عز و جل یہ ہم سب کے لیے ثواب کا ذریعہ بن جائے گا، ثواب جاریہ بن جائے گا۔ ملیں گے نیکسٹ سوال کے ساتھ، تب تک کے لیے